جناب اسپیکر، کہ آپ نے اس اہم ترین قرارداد پہ بات کرنے کے لیے 2-4 منٹ کا وقت دیا، چونکہ میں بھی چاہتا تھا کہ اس حوالے سے اپنا حصہ ضرور ڈالوں، چونکہ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہندوستان ایک بڑی معیشت ہے، بہت بڑی فوج ہے، لیکن جو جذبہ ایمانی ہمارے پاس ہے، پاکستانی افواج کے پاس ہے اور پوری پاکستانی قوم کے پاس ہے، جس کو ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا، تو میں بالکل وہ بقول شاعر کے زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس 2 نیشن تھیوری کی بات کی تھی، جس کے بارے میں پچھلے کافی عرصے میں ہندوستان نے دنیا کے سامنے اپنا چہرہ تبدیل کرنے کی کوشش کی، اس پہ نقاب ڈالا کہ ہم ایک سیکولر سٹیٹ ہے۔ عبدالکلام جو ہندوستان کے صدر رہ چکے ہیں وہ مسلمان تھے، اور کئی بار انہوں نے دنیا میں ایک طرح سے ایک نئی پہچان بنانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت بھی ہم یہ سمجھتے تھے اور یقین تھا کہ یہ وہی ہندو بنیا ہے، یہ وہی سوچ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو پائی، جس کو واضح آج پوری دنیا نے دیکھا کہ پہلگام میں ایک واقعہ ہوا، ایک دہشت گردی ہوئی، جس دہشت گردی پر میں سمجھتا ہوں کہ سب نے افسوس کا اظہار کیا، لیکن اس کی تاب اور اس کا عتاب ان 25 کروڑ مسلمانوں پر بھی آیا جو کہ ہندوستان کے اندر رہتے ہیں۔ وہاں کے مسلمانوں کو معافیاں مانگنی پڑی، اپنی جانیں بچانی پڑی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 نیشن تھیوری، 2 قومی نظریہ جس کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا، سچ ثابت ہوا۔ آج اس واقعے کے بعد ہندوستان نے جس طرح کا رویہ اختیار کیا، اور خاص طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے میڈیا نے چند منٹوں کے اندر پاکستان پر الزام لگا کر جس غیر ذمہ دارانہ طرز زبان کا اختیار کیا، اس طرح کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ ہم اپنے پاکستان کے میڈیا پر تنقید کرتے ہیں، لیکن پہلی بار ہمیں اپنا میڈیا 1000 گنا سے بہتر نظر آیا۔ پاکستان خود اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ بلوچستان کے اندر پچھلے عرصے میں ٹرین اغوا ہوئی، ہر روز دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن کبھی بھی اس معیار پر، اس طرح سے، اس انداز کے ساتھ پاکستانی میڈیا نے یہ رویہ اختیار نہیں کیا، پاکستانی قوم نے یہ زبان اختیار نہیں کی۔ آج یہ جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک طرح سے پاکستان کو دھمکایا جا رہا ہے، لیکن یہ صرف گیدڑ بکیاں ہیں۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، چونکہ ہندوستان کا وزیر اعظم مودی یہ بات جانتا اور سمجھتا ہے کہ اس وقت جو سپہ سالار بیٹھا ہے وہ حافظ ہے، وہ مجاہد ہے، اور اس کی موجودگی میں اگر یہ راستہ جنگ کا آگے بڑھایا گیا تو اس کا انجام ہندوستان کو بھگتنا ہوگا۔ لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے جناب اسپیکر کہ ساری صورتحال میں ایک بار پھر پوری پاکستانی قوم یکجا ہو گئی، پوری پاکستانی قوم اکٹھی ہو گئی۔ اس ساری صورتحال میں جب اس وقت ہندوستان میں پینک ہے، بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، ہمیں پاکستان کے اندر، کشمیر کے اندر کئی دفعہ تو یہ لگتا ہے جیسے کوئی تہوار آ گیا ہے، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، لوگ ساتھ چل رہے ہیں، سوشل میڈیا میں یکجہتی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ وہ جذبہ ایمانی ہے، یہ وہ جذبہ ہے، وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر مسلمان ہم سب لوگ اکٹھے ہیں۔ اور اس حوالے سے انشاءاللہ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے پاکستانی قوم، پوری کشمیری قوم بھی انشاءاللہ اپنی افواج کے پیچھے پشتبان بن کے کھڑی ہوئی ہے۔ یہ جنگ اللہ نہ کرے اگر اس مقام پر ایسا موقع آیا تو یہ 6 سے 7 لاکھ افواج نے نہیں لڑنی، پاکستان کا بچہ، کشمیر کا بچہ انشاءاللہ پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اس حوالے سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، میں سپاہ سالار کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ دریا اگر نہیں بہیں گے تو پھر خون بہے گا۔ تو اس حوالے سے آج پاکستانی پوری قوم، تمام سیاسی قیادت، تمام لوگ انشاءاللہ اس معاملے پر یکجا ہیں، اور وہ دن ضرور ہوگا جب کشمیریوں کو ان کا حق
حق خود ارادیت ملے گا، اور یہ میرا یقین ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ تحریک آزادی کشمیر تحریک تکمیل پاکستان ہے. شکریہ.